بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فری نے دیکھا ان سے 10-12 قدم دور ویسا ہی ایک کالا نانگ پھن پھیلائے ہوئے تھا جیسا حسن نے قبرستان میں دیکھا تھا۔ یہ گھوڑے کی نفسیات ہے کہ اس کی پیٹھ پر سوار موجود ہو اور وہ اپنے راستے میں سانپ دیکھ لے تو رک کر خوف سے کانپنے لگ جاتا ہے۔ اگر سوار نہ ہو تو گھوڑا سرپٹ بھاگ اٹھتا ہے۔ ناگ تیزی سے گھوڑے کی طرف آیا۔ حسن نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایسا ہی ایک ناگ اور ہے۔ گھوڑوں نے جب ناگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً پیچھے بھاگ اٹھے۔ حسن اور فری نے گھوڑوں کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن گھوڑے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ حسن کا گھوڑا آگے تھا اور اپنے آپ ہی دائیں بائیں مڑتا جا رہا تھا۔ حسن بار بار پیچھے دیکھتا تھا کہ فری کتنی دور ہے۔ گھوڑے دوڑتے ان بھول بھلیوں میں دائیں بائیں مڑتے رہے اور حسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا گھوڑا اس جگہ جا نکلا جہاں سے وہ ان بھول بھلیوں میں داخل ہوئے تھے۔ وہ میدان تھا، چٹانیں پیچھے رہ گئی تھی۔ حسن نے بڑی مشکل سے گھوڑے کو قابو میں کیا، اسے روک لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ فری کے گھوڑے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے فری کا گھوڑا تو نظر آ گیا لیکن فری اس کے پیٹھ پر نہیں تھی۔ حسن نے اس گھوڑے کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور اس کی لگام پکڑ لی۔ اس نے فری کو آواز دی، بہت پکارا لیکن فری کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حسن آہستہ آہستہ ان چٹانی بھول بھلیوں کی طرف چل پڑا۔ وہ فری کو ڈھونڈنے جا رہا تھا۔ حسن بن صبا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ دنیا کو، اپنے عزائم اور اپنی منزل کو بھول گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر چٹانوں کی بھول بھلیوں میں داخل ہو گیا اور بڑی ہی بلند آواز سے فری کو پکار رہا تھا لیکن چٹانوں سے گزرتی ہوئی تیز ہوا کے سراہٹ کی سوا اور کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہیں سے وہ باہر نکلا تھا مگر اب وہ وہیں سے اندر گیا تھا تو اسے وہ جگہ ایسی اجنبی محسوس ہوئی جیسے پہلے کبھی دیکھی ہی نہ ہو۔ ایک چٹان اس کے سامنے تھی، اس کے پہلو سے 2 راستے جاتے تھے اور ایک راستہ دائیں کو جاتا تھا۔ حسن بن صبا کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ان تینوں میں سے کون سے راستے سے باہر آیا تھا۔ سامنے والی چٹان کا یہ ادھر والا سرا تھا اور اس کی ڈھلان بڑی آسان تھی۔ حسن بن صبا گھوڑے کو ایڑی لگائی اور چٹان پر چڑھ گیا۔ اس نے فری کے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ لی تھی۔ اوپر جا کے اس نے ہر طرف نظر گھمائی، دور دور تک اونچی نیچی چٹانوں کی چوٹیوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آیا اور کچھ چٹانیں ایسی تھی جو لگی ہی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی بڑی بڑی بتوں کی مانند تھی، کوئی بت انسانوں جیسا اور کوئی کسی جانور جیسا تھا۔ ایک چٹان ایسی تھی جو مندر کی طرح اوپر چلی گئی تھی اور اس کی چوٹی پر ایک بہت بڑا گول پتھر یوں رکھا ہوا تھا جیسے کسی عورت نے سر پر گھڑا رکھا ہوا ہو۔ یہ سارا منظر اس دنیا کا خطہ لگتا ہی نہیں تھا، یہ تو خواب کا منظر تھا۔ یہ خطہ 3 میل لمبا چوڑا ہو سکتا تھا اور 4 میل بھی۔ فری حسن پھیپھڑوں کا سارا ہی زور لگا کر پکارنے لگا، کہاں ہو فری، فری کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں، خاموشی۔ وہ دوڑتے گھوڑے سے گر کر بے ہوش پڑی ہوئی ہوگی۔ اس نے اس طرح اونچی آواز میں کہا جیسے اپنے پاس کھڑے کسی آدمی کو بتا رہا ہو۔ اس کے پاس 2 گھوڑوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے فری تک جلدی پہنچنا تھا۔ ہو سکتا تھا وہ گر کر مر گئی ہو یا مر رہی ہو، اور یہ بھی ناممکن تھا کہ وہ گری ہو تو اسے ناگ نے ڈس لیا ہوگا۔ حسن بن صبا کو اپنے استاد عبد الملک ابن عطاش کا ایک سبق یاد آ گیا کہ راستہ یاد نہ رہے، ہم سفر کہیں کھو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا عمل کیا جائے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور چٹان کی ایک سلیٹ کی طرح ہموار تھی۔ حسن اکوڑ بیٹھ گیا اور چھوٹا سا ایک پتھر اٹھا لیا۔ ابن عطاش نے اسے مراقبے میں جانے کی بہت مشقت کرائی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور 2-3 بار لمبے سانس لیا، پھر اس نے آنکھیں کھولی اور انگلیوں میں پکڑے ہوئے پتھر جیسے پتھر سل پر اوٹ پٹانگ سے خالی بنانے لگا۔ ان خانوں کو اس نے غور سے دیکھا اور کسی خانے میں ایک حرف اور کسی میں ایک ہندسہ لکھا۔
اس پر کچھ دیر نظریں جمائے رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ چٹان سے اتر آیا اور اس چٹان کے ساتھ ساتھ آگے کو چل پڑا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ یہ راستہ کچھ آگے جا کر ایک طرف مڑ گیا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر اس راستے کو ایک گول چٹان نے روک لیا تھا اور وہاں دو راہ بن گیا تھا۔ حسن رک گیا اور دونوں راستوں کو دیکھا۔ اس نے گھوڑا روک لیا، آنکھیں بند رکھی۔ اس نے کچھ سوچا۔ دائیں طرف سے ہلکی سی آہٹ اور آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ادھر دیکھا۔ کچھ دور ایک نیولا کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حسن نیولے کو دیکھ رہا تھا۔ نیولا ایک طرف دور پڑا۔ حسن گھوڑا اس کی طرف لے گیا اور وہاں تک چلا گیا جہاں نیولا کھڑا تھا۔ اس طرف دیکھا جس طرف نیولا گیا تھا۔ یہ دونوں چٹانوں کے درمیان بہت ہی تنگ راستہ تھا جو کچھ دور تک چلا گیا تھا، لیکن سیدھا نہیں بلکہ ایک گول گول اور کچھ سختی سی چٹانوں سے گھومتا مڑتا جاتا تھا۔ حسن بن صبا جو فری کے لیے پریشان ہو رہا تھا، اسے پکار بھی رہا تھا۔ ابھی وہ اطمینان سے چلا جا رہا تھا جیسے اسے فری مل گئی ہو یا فری اس کے دل سے اتر گئی ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے چٹان پر بیٹھ کر سحر کالے جادو کا ایک عمل کیا تھا جس میں اسے واضح اشارہ ملا تھا کہ وہ پہنچ جائے گا، لیکن ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا کہ فری جس جگہ ہے وہاں تک راستہ کون سا جاتا ہے۔ البتہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ اسے اشارے ملتے رہیں گے جنہیں سمجھنے کے لیے وہ اپنے عقل استعمال کرے۔ تاریخ کی یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ حسن بن صبا نے پر اصرار علوم سیکھ لیے تھے۔ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون حصہ پنجم میں لکھا تھا کہ علم نجوم و سحر میں حسن بن صبا گویند طولہ حاصل تھا۔ ابن تاثیر اور دیگر مورخین نے بھی لکھا ہے کہ حسن بن صبا انتہا درجے کا عیار اور مکار تو تھا ہی، اس نے علم سحر میں بھی خصوصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ان پر اسرار علوم میں سے اس سفر کے بعد مہارت حاصل کی تھی۔ اس سفر کے دوران اس کے پاس سحر کی اتنی ہی طاقت تھی جو اسے اپنے انالک ابن عطاش سے حاصل ہوئی تھی۔ وہ ان علوم کی تکمیل کے لیے جا رہا تھا۔ وہ جا تو رہا تھا، ایسے چٹانی خطبے میں پھنس کر رہ گیا تھا جیسے وہ کبھی کبھی خواب سمجھتا تھا۔ اس میں بھی شاید کوئی راز تھا۔ اسے بڑا دشوار گزرا راستے پر پڑاؤ ڈالا گیا تھا اور اسے اس راستے کا اشارہ خواب میں ملا تھا۔ داستان کو سنا رہا تھا کہ حسن بن صبا ایک تنگ راستے پر عجیب و غریب سی شکلوں کی چٹانوں کی دنیا میں جا رہا تھا کہ پھر ایک مقام آ گیا جو